السلام علیکم کلاس، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا سیکنڈ ٹرم سٹارٹ ہو چکا ہے اور آج ہمارا سیکنڈ ٹرم کا انگلش اے کا فرسٹ لیکچر ہے۔ فرسٹ لیکچر میں ہم یونٹ نمبر 3 اے پولر ایکسپلورر کی ریڈنگ کریں گے اور اس کو ایکسپلین بھی کریں گے، جس کے لیے آپ کے پاس بک کے پیجز ہیں 27 سے 29 تک۔ اپنی بکس اوپن کیجئے۔ پیج نمبر 27۔ رالڈ ایمنڈسن واز بورن ان ناروے ناروے میں 1872 میں پیدا ہوا۔ ایز اے چائلڈ ہی ریڈ اباؤٹ فیمس برٹش ایکسپلوررز۔ بچپن میں اس نے بہت سے مشہور مہم جوہوں یا جنگجوؤں کے بارے میں پڑھا، یعنی تلاش کاروں کے بارے میں۔ برٹش ایکسپلوررز، برطانوی تلاش کار۔ He joined as many sports teams as he could۔ اس نے بہت سی کھیلوں کی ٹیموں میں حصہ لیا جتنے کہ وہ لے سکتا تھا۔ And slept with his windows wide open despite the freezing cold Norway winter so that he would be fit, strong and ready if he got the chance to be an explorer۔ اور اس کے باوجود ناروے کی تھرتھرا دینے والی موسم سرما میں بھی وہ کھڑکیاں کھول کر سوتے تھے۔ کیوں کھول کر سوتے تھے؟ تاکہ وہ تندرست، طاقتور اور تیار ہوں، یعنی تیار رہیں ہمیشہ اگر انہیں مہم جو رہنے کا موقع ملے، یعنی اگر انہیں کبھی موقع ملا کہ وہ جنگجو تلاش کار بن سکیں۔ ایمنڈسن's family worked in the shipping industry۔ ایمنڈسن کا خاندان بحری جہازوں کی صنعت سے وابستہ تھا۔ But his mother wanted him to avoid the dangers of a life at sea, so she encouraged him to be a doctor۔ لیکن اس کی والدہ چاہتی تھی کہ وہ سمندر پر زندگی کے خطرات سے دور رہے، یعنی ان سے بچے رہیں، اس لیے ان کی والدہ نے ان کی ڈاکٹر بننے کی خواہش پر ان کی حوصلہ افزائی کی۔ He obeyed his mother's wishes۔ انہوں نے اپنی والدہ کی خواہشات کی اطاعت کی۔ While continuing to read about explorers۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تلاش کاروں کے بارے میں بھی پڑھتے رہے۔ When he was 21 years old، جب وہ 21 سال کی عمر کو پہنچے، his mother died، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ایمنڈسن left university۔ ایمنڈسن نے یونیورسٹی چھوڑ دی and began his life as an explorer۔ یعنی انہوں نے ڈاکٹر بننے کی، اب ڈاکٹر جو بن رہے تھے اس کے بارے میں جو اسٹڈی کر رہے تھے انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور اپنی لائف کو اپنی زندگی کو تلاش کار کے طور پر شروع کر دیا۔ Some of ایمنڈسن's achievement۔ ایمنڈسن کی یہاں پہ کچھ اچیومنٹس لکھی ہوئی ہیں۔ Pass through the northwest passage in the Arctic Ocean۔ وہ بحر منجمد شمال کی شمالی مغربی گزرگاہ سے گزرنے والے پہلے انسان تھے۔ He was in the first expedition to reach the South Pole on 14 December 1911۔ وہ 14 دسمبر 1911 کے روز قطب جنوبی پر پہنچنے والی پہلی مہم میں شامل تھے۔ In 1926 he led a successful expedition to the North Pole۔ 1926 میں وہ قطب شمالی پر پہنچنے والی پہلی مہم میں شامل تھے۔ He is recognized as the first person to have reached both poles۔ انہیں دونوں قطبین پر پہنچنے والا پہلا انسان تسلیم کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ دیکھیں، In early expeditions ایمنڈسن was part of the crew۔ ابتدائی مہمات میں ایمنڈسن عملے کا حصہ تھے۔ He watched, listened and learned some useful skills۔ انہوں نے دیکھا، سنا اور چند مفید ہنر سیکھے۔ Once on a ship trapped in ice he observed how the doctor's hunting skills provided the crew with fresh meat and kept them free from scurvy۔ ایک مرتبہ برف میں پھنسے ہوئے ایک جہاز پر انہوں نے مشاہدہ کیا کہ کیسے ڈاکٹر کے شکار کرنے کی مہارت نے عملے کو تازہ گوشت فراہم کیا
اور انہیں بیماری سے محفوظ رکھا۔ اسکروے از اے ڈیزیز کاز بائی اے لیک آف وٹامن سی۔ اسکروے ایک بیماری ہے جو کہ وٹامن سی کی کمی کی وجہ سے لاحق ہوتی ہے۔ اٹ کین لیڈ ٹو illness, the loss of teeth and death from bleeding۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ دانتوں کے گر جانے، خون بہہ جانے اور موت واقع ہونے کا باعث بنتی ہے۔ اب آپ نیکسٹ پیج دیکھیں۔ When he was old، جب وہ 28 سال کے تھے، ایمنڈسن became the leader of expeditions with his own ship جوا۔ ایمنڈسن اپنی ذاتی جہاز جوا کے ساتھ مہمات کے قائد بن گئے۔ The ship is still on display at the Farm Museum in Oslo۔ یہ جہاز آج بھی اوسلو کے فرام عجائب گھر میں نمائش کے لیے موجود ہے۔ سیکنڈ پیراگراف دیکھیں۔ فرام 1903 ٹو 1906، 1903 سے 1906 تک، ایمنڈسن ٹوک a crew of 6 men on Joa on an expedition to find a route through the Northwest Passage۔ ایمنڈسن 6 آدمیوں کے عملے کو جوا پر شمالی مغربی گزرگاہ میں سے ایک راستہ تلاش کرنے کی مہم پر لے گئے۔ The Northwest Passage is the name of the sea route through the Arctic Ocean from the Atlantic to the Pacific۔ شمالی مغربی گزرگاہ بحر اقیانوس سے بحر الکاہل تک بحر منجمد شمالی کے بیچ سے گزرتے ہوئے ایک سمندری راستے کا نام ہے۔ Due to very cold temperatures, the area is frozen over most of the time۔ نہایت سرد درجہ حرارت کی وجہ سے یہ علاقہ زیادہ تر منجمد رہتا ہے۔ For a short while each year, the ice around the land in the north of Canada can break up enough to allow vessels through۔ ہر سال کچھ وقت کے لیے کینیڈا کے شمال میں زمین کے گرد جمی ہوئی برف اتنی ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے کہ کشتیاں، جہاز وغیرہ گزر سکیں۔ Joa was small enough to pass through these waters۔ جوا اتنا چھوٹا تھا کہ ان پانیوں میں سے and over the shallow areas that would have wrecked bigger ships۔ جوا اتنا چھوٹا تھا کہ ان پانیوں میں سے اور اتھلے حصوں میں سے گزر سکے جو کہ بڑے جہازوں کو ڈبو دیتے تھے۔ During the winters، سردیوں کے دوران، when the ship was frozen into ice، جبکہ جہاز برف میں جمع ہوا تھا، the crew watched the Inuit who lived there and picked up important Arctic survival skills such as using dogs to travel by sledge۔ عملے نے وہاں رہنے والے انویٹ باشندوں کا مشاہدہ کیا جو وہاں رہتے تھے اور ان سے قطب شمالی میں زندہ رہنے کے حوالے سے ہم مہارتیں سیکھیں، جیسا کہ برف گاری کے ذریعے سفر کرنے کے لیے کتوں کا استعمال۔ These were useful on later expeditions to the North Pole۔ یہ قطب شمالی کی طرف جانے والی بعد کی مہمات میں مفید ثابت ہوئیں۔ ایمنڈسن also stocked up on furs to wear which were much warmer than the woolen clothes he had۔ ایمنڈسن نے پہننے کے لیے خاص سے بنے ہوئے کپڑے تیار کیے جو کہ ان کے پاس موجود اونی کپڑوں سے کہیں زیادہ گرم تھے۔ was a challenge۔ قطب شمالی تک پہنچنا بہت مشکل کام تھا۔ فرسٹ ایمنڈسن tried to go by ship۔ پہلے ایمنڈسن نے بحری جہاز کے ذریعے جانے کی کوشش کی but it got stuck in ice، مگر یہ برف میں پھنس گیا۔ He had to think of another way to achieve his goal and decided to travel by plane۔ اسے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کوئی اور طریقہ سوچنا پڑا اور یہ فیصلہ کیا
کہ جہاز کے ذریعے سفر کیا جائے. Finally, in 1926, the first attempt in 1925 was dangerous and successful. 1925 میں کی جانے والی پہلی کوشش پرخطر اور ناکام تھی. Finally, in 1926, آخر کار 1926 میں ایمنڈسن made it to the North Pole. ایمنڈسن قطب شمالی پر پہنچ گیا. 3 other people claimed separately to have got to the North Pole before Amundsen, but all of these have been disputed. 3 اور لوگوں نے بھی دعویٰ کیا کہ وہ ایمنڈسن سے پہلے قطب شمالی پر پہنچ جائیں گے، لیکن ان کے اس دعوے پر سوالات اٹھنا شروع ہوئے. نیکسٹ پیج دیکھیں کلاس. Amundsen's skills and perseverance made him the first person to be able to claim that he had been to both poles. ایمنڈسن کی مہارتوں ان کی ثابت قدمی نے انہیں یہ دعویٰ کرنے کی اہلیت رکھنے والا پہلا شخص بنایا کہ وہ دونوں قطبین پر قدم رکھ چکے ہیں. He said that his successes came from preparation and having the appropriate equipment. ان کا کہنا تھا کہ ان کی کامیابیاں درست تیاری کرنے اور درست ساز و سامان مہیا کرنے کی بدولت وقوع پذیر ہوئیں. He said, اس نے کہا, victory awaits him who has everything in order. اس نے کہا کہ فتح اس کی منتظر ہوتی ہے جس نے ہر چیز کا درست بندوبست کر رکھا ہے. ایمنڈسن wrote about his experiences in his autobiography, My Life as an Explorer. ایمنڈسن نے اپنے تجربات کے بارے میں اپنی سوانح عمر ایک تلاش کار کے طور پر میری زندگی میں لکھا. اس میں انہوں نے کیا لکھا یہ ہم نیچے اس کا یلو باکس پڑھتے ہیں. One day, 2 of the boys and I were standing on the deck when one of them exclaimed. ایک روز لڑکوں میں سے 2 اور میں جہاز کے تختے پر کھڑے تھے جب ان میں سے ایک نے بے ساختہ کہا, There is a caribou. وہ ایک قطبی ہرن ہے. He pointed to a small black object. اس نے ارد گرد پھیلی ہوئی پہاڑیوں میں سے ایک کی افق پر نظر آتی ہوئی ایک چھوٹی سی سیاہ چیز کی طرف اشارہ کیا. Just on the skyline of one of the encircling hills. The other man, who had the best vision of the 3, looked steadfastly at the black object for a moment, and then turned to his companion and said. دوسرا آدمی جس کی نظر تینوں میں سے سب سے بہتر تھی ایک لمحے تک مسلسل اس کالی چیز کو گھورتا رہا, پھر اپنے ساتھی کی طرف مڑا اور بولا, The caribou walks on 2 legs. یہ قطبی ہرن 2 ٹانگوں پر چلتا ہے. یہ اس نے کہا. Sure enough, close scrutiny confirmed his quick perception that this was not a caribou, but an Eskimo. یہی بات تھی. قریب سے دیکھنے پر اس کی تیز رفتار ادراک کی تصدیق ہو گئی کہ یہ قطبی ہرن نہ تھا بلکہ ایک اسکیمو باشندہ تھا. Some other 2-legged caribous joined the first until 5 figures were outlined against the sky. چند مزید 2 ٹانگوں والے قطبی ہرن پہلے 7 شامل ہوتے گئے یہاں تک کہ آسمان کے پس منظر میں 5 ہیولے نظر آنے لگے. They advanced toward us in a body. پھر ایک ساتھ ہماری طرف بڑھے. I sent the 2 boys for their rifles and then the 3 of us advanced to meet them. میں نے دونوں لڑکوں کو ان کی رائفلیں لانے بھیج دیا اور پھر ہم تینوں ان سے ملنے کے لیے آگے بڑھے.
I was in the lead and behind me came my little army of two. میں آگے آگے تھا اور میرے پیچھے پیچھے 2 افراد پر مشتمل میری چھوٹی سی فوج آ رہی تھی. As the Eskimo neared us, we could see they were all armed with bows and arrows. جب ایسکیمو نزدیک آئے تو ہم دیکھ سکتے تھے کہ وہ کمانوں اور تیروں سے مسلح ہیں. سیکنڈ پیراگراف دیکھیں. This began to look like a ticklish situation. صورتحال نازک معلوم ہونے لگی. We had no way of knowing whether their intentions were friendly or hostile. ہمارے پاس یہ جاننے کا صرف ایک ہی راستہ تھا کہ ان کے ارادے دوستانہ ہے یا معاندانہ. Certainly they were equipped for war. وہ یقیناً جنگ کے لیے مسلح تھے. However, there was nothing to do but meet them face to face. تاہم ان سے بالمشافہ یعنی آمنے سامنے ملنے کے سوا کوئی اور راستہ نہ تھا کہ ہم ان سے فیس ٹو فیس بات چیت کر سکیں. The two parties proceeded to within about 15 paces and then halted. دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کے قریباً 15 قدموں کے فاصلے پر پہنچیں اور پھر رک گئیں. I then turned to my army and instructed them ostentatiously to throw their rifles on the ground. پھر میں اپنی فوج کی طرف مڑا اور انہیں حکم دیا کہ وہ دکھاوے کے طور پر اپنی رائفلیں زمین پر پھینک دیں. I then turned to the Eskimo. پھر میں ایسکیمو کی طرف مڑا. Their leader, seeing this specific move, imitated it by turning to his followers and uttering a command. یہ پرامن حرکت دیکھ کر ان کا قائد ہماری نقل اتارتے ہوئے اپنے پیرووں کی طرف مڑا اور انہیں حکم دیا کہ انہوں نے اپنی کمانیں اور تیر زمین پر پھینک کر اطاعت کا مظاہرہ کیا. They obeyed by their bows and arrows on the ground. انہوں نے اپنی کمانیں اور تیر زمین پر پھینک کر اطاعت کا مظاہرہ کیا. I was unarmed and advanced toward them. The Eskimo leader also came out alone. میں غیر مسلح تھا اور ان کی طرف بڑھا. ایسکیمو کا قائد بھی اکیلا آگے آیا. یہی جیسی جیسی حرکت ایمنڈسن کرتا رہا، ایسکیمو کا قائد جو تھا، ان کا جو لیڈر بھی تھا، وہ بھی اسی کو فالو کرتا رہا. اس نے بوز اینڈ ایروز پھینکے تو اس ایسکیمو کے لیڈر نے بھی پھینک دیے. وہ اس کی طرف آگے کے بڑھا تو وہ بھی بڑھا. نیکسٹ پیراگراف دیکھتے ہیں، لاسٹ پیراگراف. How accurately two men can communicate who do not speak a word of a common language and whose whole experience of life seems utterly separated from each other's. نہایت عجیب بات ہے کہ کیسے 2 آدمی ایک دوسرے سے معلومات کا تبادلہ کرتے ہیں جو کہ کسی مشترکہ زبان کا ایک لفظ بھی نہیں بولتے. Expressions of the fact, nods and shakes of the head, gestures and tones of the voice convey meaning with astonishing accuracy. چہرے. اچھا کلاس ایک لائن ہم سے مس ہو گئی ہے. اس کی ٹرانسلیشن ایسے تھی، نہایت عجیب بات ہے کہ کیسے 2 آدمی ایک دوسرے سے معلومات کا تبادلہ کرتے ہیں جو کسی مشترکہ زبان کا ایک لفظ بھی نہیں بولتے اور جن کی پوری زندگی کا تجربہ انہیں ایک دوسرے سے پوری طرح الگ کیے ہوئے ہے. Expressions of the fact, nods and shakes of the head, gestures and tones of the voice convey meaning with astonishing accuracy. چہرے کے تاثرات، سر کے اثبات اور نفی میں جنبش، اشارے اور آواز کا لب و لہجہ مفہوم کو حیران کن درستی کے ساتھ پہنچاتے ہیں. By these means, I quickly convinced the Eskimo leader that I wished to be his friend.
ان ذرائع کی بدولت میں نے جلد ہی اسکیموں کے قائد کو قائل کر لیا اس بات پر کہ میں اس کا دوست بننا چاہتا ہوں. اینڈ ہی ریسیپروکیٹڈ مائی وش، اور اس نے میری خواہش کا مثبت جواب دیا. سون وی آل ور فرینڈلی اینڈ آئی انوائٹیڈ دیم ڈاؤن ٹو آر شپ. جلد ہی ہم سب میں دوستی ہو گئی اور میں نے انہیں اپنے جہاز میں آنے کی دعوت دی. اب اس کے بعد لاسٹ 2 لائنز دیکھیں. In June 1928, age 55, Amundsen was traveling in a plane when it disappeared. جون 1928 میں 55 سال کی عمر میں ایمنڈسن کسی کو بچانے کے مشن پر ایک جہاز میں سفر کر رہا تھا کہ یہ خود بھی غائب ہو گیا. ایمنڈسن اینڈ the rest of the crew were never seen again. ایمنڈسن اور اس کا عملہ ابھی تک اس دن کے بعد سے کسی کو نظر نہیں آئے. یعنی کسی کو بچانے کی غرض سے گئے تھے ایمنڈسن اور اس کا عملہ، اس کا کریو کمپلیٹ، اور اس کے بعد وہ کسی کو نظر نہیں آئے کہ وہ کہاں چلے گئے، زندہ بھی ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے کلاس؟ جی کلاس، تو ہمارا آج کا انگلش 1 کا لیکچر یہاں کمپلیٹ ہوا. ہم نے لیسن ایکسپلورر کی ریڈنگ کی ہے اور اس کی ٹرانسلیشن بھی میں نے آپ کو کروائی ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ لگی ہوگی اور آپ نے اس لیسن کو انجوائے بھی کیا ہوگا. اب آپ نے دوبارہ سے اس کی ریڈنگ کرنی ہے خود سے، تاکہ آپ کو اس کے ورڈز کی پروناؤنسیشن کرنی آئے اور آپ کو اسٹوری کی سمجھ لگ جائے، تاکہ جب ہم اس کی بعد میں ایکسرسائز کریں گے تو آپ کو کسی قسم کی کوئی ڈیفیکلٹی نہ ہو. کلاس، تو ہمارا انگلش 1 کا فرسٹ لیکچر یہاں اینڈ ہوا. اللہ حافظ.